جی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا ہے۔ جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، تحقیق پکڑا ہے اس نے ایسا مضبوط کڑا جو کبھی نہیں ہے اس سے جدا ہونے والا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 256 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی تھی کہ یہ جو مشرکین مکہ یا کفار وہ آپ سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں اور معجزات آپ سے مانگتے ہیں، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو کسی ایک جگہ پہ جمع کر دیتا، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے عقیدے کے لیے یا مذہب کے لیے لڑ نہ رہا ہوتا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ تو اسی تسلی کی وضاحت اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ میرا پیغمبر، آپ کا کام ان لوگوں کو اللہ کی توحید منوانا نہیں ہے، آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا دین ان لوگوں تک صحیح صحیح پہنچا دینا۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا دین صحیح معنوں میں ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو اب اس سے آگے پھر ان لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے کہ اب ان کے اوپر ہے کہ یہ چاہیں تو ہدایت کو قبول کر لیں اور چاہے تو یہ گمراہی پہ اڑے رہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہی ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام کرتے۔ تو یہ انہوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ جب جب اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا رہا، تو اس وقت قوم کے لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اگر شرک کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے
کہ آپ ہمیں دن رات ڈراتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتے، ہم بھی نہ کرتے، ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد گئے وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، اور نہ ہی ہم اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو حرام کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی سارا کچھ کیا۔ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول پر اللہ کا پیغام پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو، ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس پیغمبر کا، اس نبی کا، اس رسول کا کام یہ رہا ہے کہ وہ اپنی امت کو یہ بتائیں کہ ان اعبدوا اللہ، وہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ رہے جنہوں نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا، اور بہت سے ایسے لوگ رہے کہ جن پہ گمراہی ثابت ہوئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو پھر آپ چلیں اس زمین میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اگر آپ ان کی ہدایت پہ حریص ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی گمراہ کو ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو تمام کر دیا ہے اپنے اس پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ، کہ اس نے اللہ کا دین صحیح طور پر لوگوں تک پہنچا دیا، اور لوگوں کو حق و باطل میں فرق سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان کو قبول کر لے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے کفر پہ ڈٹا رہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو کوئی انسان ہدایت کو قبول کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام رکھا ہے، اور جو انسان ہدایت کو چھوڑ کے وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی بھی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، تو اس جبر سے مراد جبر فطری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو پابند نہیں کیا کہ وہ اللہ کے دین کو مانے ہی مانے فطری طور پہ، کہ کوئی بھی انسان اس کے پاس اختیار ہی نہ ہو کہ وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرے یا گمراہی کا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں ایک فطری امر ہے ان کا کہ وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری وہ اس کو بجا لائیں۔ تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے بھی خلاف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت پہ اکٹھا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ گمراہی کی طرف اکٹھا کر دیتے،
اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روکتا ہے اس سے؟ لیکن پھر اس سے جو وہ جنت اور جہنم کا یا عذاب و ثواب کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا کہ جب کوئی انسان ہدایت کے قبول کرنے میں وہ مجبور ہے اور وہ گمراہی کے اوپر چلنے میں یا اس پہ قائم رہنے میں مجبور ہے، تو یہاں پہ تو انسان کا اختیار ہی نہیں رہا. تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرتا ہے یا گمراہی کی طرف چلتا ہے، اللہ نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا، تو وہ ختم ہو جاتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا اکراہ فی الدین. تو کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، کوئی بھی کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے، اور نہ ہی کبھی ایسا کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، اور اسی طرح آگے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں ہیں، تو کبھی کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا، تلوار سر پہ رکھ کے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو. دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے. تو اگر کسی نے اس کو قبول کیا ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تب بھی کوئی بات نہیں. تو یہاں سے بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے دین کو جس طرح عیسائیوں نے ایک پرسنل لائف تک محدود کر دیا ہے کہ دین ہر انسان کی نجی زندگی کا معاملہ ہے، اگر کوئی چاہے تو وہ اس کو قبول کر لے اور جہاں تک چاہے وہ اس پہ عمل کر لے، اور جہاں پہ اس کا دل کرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ مذہبی سکالرز پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کا جہاں تک دل چاہتا ہے وہ دین اسلام پہ عمل کرے. تو دین کسی بھی معاملے میں انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کام کرے اور وہ یہ نہ کام کرے. تو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھیں کہ ابھی میں نے اسی لیے پہلے یہ لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس جبر سے منع کیا ہے کہ جبر نہیں ہے، وہ جبر فطری ہے. لیکن جو قانونی جبر ہے، ایسے معاملات جن میں اللہ نے سزا مقرر کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا مقرر کر دی، اور اگر کوئی انسان علی الاعلان وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی سازش کا حصہ بنتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے انسانی معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں، ایسی صورتحال میں دین اس کو مجبور کرے گا کہ یہ آدمی اصلاح کی طرف آئے. اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ جن جرائم میں ملوث ہوا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے بیان کر دیا، جس طرح قرآن مجید میں وہ زنا کی حد بیان کر دی، چوری کی حد بیان کی، ڈاکہ زنی کی حد بیان کر دی، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. تو اگر وقت کا حاکم کسی چیز میں وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں اگر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ اگر کسی کو روکتا ہے یا اس کے لیے کوئی سزا نافذ کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، تو یہ بالکل دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غلطی نہیں لگنی چاہیے. پھر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لے کے آئے. تو یہ طاغوت مختصراً اگر ہم اس کو سمجھے تو طاغوت ہر اس طاقت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکال دے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب وہ طاقت یا وہ شخصیت
وہ چاہے جنات میں سے ہے، وہ چاہے انسانوں میں سے۔ اسی طرح طاغوت ہر اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ کہ جو انسان کو اللہ کی بندگی سے نکالنے کا ذریعہ بنے۔ تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ وجود جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے، یہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس انسان نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو دیکھا اور اس نے اپنے آپ کو طاغوت سے، یعنی کہ ما سوی اللہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو اپنے آپ کو اس نے بچا لیا ان ساری کی ساری چیزوں سے، اور اللہ پر ایمان لے کے آیا، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایک ایسے سہارے کو پکڑا ہے، ایسا مضبوط سہارا ڈھونڈا ہے جو کبھی بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ تو واللہ سمیع علیم، اور یہ وہ مضبوط سہارا ہے جو ہر حال میں، ہر وقت میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہے۔ یہ کسی مشکل میں پکارے، یہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں پکارے، یہ خوشی میں پکارے، یہ غمی میں پکارے، اور یہ جس حال میں بھی ہو تو وہ ذات اس کو جانتی بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے۔ تو واللہ سمیع علیم، اور جس انسان نے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور سہارا ڈھونڈا، وہ طاغوت کی طرف گیا، شیطان کے نقش قدم پہ چلا اور شیطان کو اس نے اپنا سہارا بنا لیا، یا اللہ کے سوا کسی کو بھی اس نے اپنا سہارا بنا لیا، تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ان کے حالات سے بالکل بے خبر ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ کل قیامت کے دن جب یہ لوگ دعویٰ کریں گے ان ہستیوں پہ کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے رہے، ان کے نام کی نظریں مانتے رہے، منتیں مانگتے رہے، تو یہ سارے کے سارے الہ اور معبود وہاں پہ انکار کر دیں گے۔ یا اللہ، ہمیں کیا پتا کہ یہ ہمارے جانے کے بعد کیا کرتے رہے، ہم ان کی دعا سے، ان کی پکار سے، ہر چیز سے بے خبر ہیں، اور تو گواہ ہے اس بات پہ کہ ہم نے ان لوگوں کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی، اگر دی بھی ہوگی تو پکڑے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ انسان غور و فکر کرے کہ وہ کس سے کٹ کے کس کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو نہ دنیا میں اسے اکیلا چھوڑتی ہے، نہ آخرت میں اکیلا چھوڑے گی، اور دوسری طرف وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے جو دنیا میں بھی اس انسان کو برباد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس انسان کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب دنیا کی زندگی برباد ہوگی تو آخرت خود بخود برباد ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا سہارا بنایا، تو اللہ رب العزت کی ذات انہیں ہر جگہ پہ سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ہدایت کو قبول کرنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔